روبینہ صاحبہ کرناٹک سے ہمارے ساتھ مخاطب ہیں، ان کا سوال لے لیتے ہیں اور پھر رحمتوں کے بارے میں اور بھی جانکاری لیں گے۔ جی روبینہ صاحبہ، کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام شاہ رخ ہے اور میں دلی سے رہنے والا ہوں۔ جی شارق صاحب فرمائیے۔ جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں، جو آج کل ہماری خواتین ہیں جو لپسٹک میک اپ کرتی ہیں، یہ جائز ہے کیسے؟ جی آپ سے جاننا چاہوں گی مولانا صاحب، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ خواتین میک اپ کرتی ہیں یا لپسٹک لگاتی ہیں، یہ جائز ہے اسلام میں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بھائی نے جو سوال کیا ہے خواتین سے متعلق، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، یعنی عورت کے لیے زیب و زینت کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت ہے خواتین کے حق میں، اور اسلام عورتوں کے زیب و زینت کے بالکل خلاف نہیں ہے، لیکن کچھ ڈسپلن ہوتا ہے ہر جگہ پر، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، ان کو ڈسپلن فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو لہذا آپ کاسمیٹکس جو بھی استعمال کرتے ہیں، چاہے آپ لپسٹک کی بات کرتے ہیں، زیب و زینت کی بات کرتے ہیں، تو اس میں تھم رول آپ کو یہ فالو کرنا ہے کہ وہ اسلامی شریعت سے ٹکرانے والا نہ ہو۔ تو جہاں تک آپ نے لپسٹک کی بات کی ہے، تو لپسٹک کے اندر ویج بھی ہوتا ہے، نان ویج بھی ہوتا ہے، اور آپ اس کے لیے باقاعدہ جو ہے بہت سارے کمپنیاں ہیں آج کل، اگر آپ گوگل میں جا کر سرچ کریں گے تو آپ کو انڈیا میں بھی، صرف فارن میں نہیں بلکہ انڈیا میں بھی ویج آپ کے لیے کاسمیٹکس آ چکے ہیں۔ تو آپ لپسٹک میں بھی ویج والے لپسٹک کافی آ چکے ہیں الحمدللہ، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نان ویج میں بہت سارے چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ایسے نان ویج یعنی کہ ایسے جانور کے گوشت کے حصے ملا دیے گئے ہوں جو اسلامی اعتبار سے وہ برے سمجھے جاتے ہیں۔ تو لہذا الحمدللہ اگر آپ اسلامی حدود میں رہ کر زیب و زینت خواتین آپ کی نگرانی میں کرتے ہیں تو الحمدللہ اس میں کوئی بری بات نہیں، امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا۔ بالکل، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ تو شارق صاحب، آپ کو امید ہے کہ سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور ناظرین کو مولانا صاحب کی شخصیت کے ایک اور پہلو سے متعارف کراتے چلیں کہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب نے عصری تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ مولانا صاحب ماشاءاللہ MBA ہیں، اور اس بارے میں بھی آپ سے اور جانکاری لیں گے کہ آپ نے یہ جو سنگم اور امتزاج آپ کی شخصیت میں ملتا ہے، اس کے جو مختلف پہلو ہیں وہ بھی ہم سامنے لائیں گے۔ جی ممتاز صاحبہ، خیر مقدم ہے، آپ کا کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ مولانا ارشد بشیر مدنی صاحب، ابھی آپ کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے ایک پہلو سے ہم نے اپنے ناظرین کو اور متعارف کرایا۔ ماشاءاللہ ایک طرف مذہبی تعلیم ہے، آپ کے دین اور دنیا دونوں چیزوں کو آپ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تو عصری علوم اور اپنی جو دینی علوم ہے، آپ کا مذہبی علوم ہے، اس کا ایک خوبصورت امتزاج آپ کی شخصیت میں ملتا ہے۔ آپ کیسے لے کے چلتے ہیں دونوں کو، اور آپ نے MBA کی طرف جو آپ کا رجحان گیا وہ کیسے گیا؟ اس کا جواب میں دینا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی جو اللہ تعالیٰ نے صفت بتائی ہے وہ ہے القرآن المبین۔ تو ہمارے استاذ نے ہم کو عمر آباد میں یہ سبق پڑھایا تھا کہ المبین کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ بہت ہی کلیئر اس کے اندر معنی آتا ہے، قرآن مجید بہت ہی کلیئر ہے اپنے پیغام میں، اور دوسرا ہے مبین، ابانا یبین سے یعنی کھول بھی دینے والا، یعنی ذہن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذہن کو کھول دیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد، قرآن کا حفظ کرنے کے بعد، کیوں نہ ہم عصری علوم میں بھی جو عام طور پہ اس دور میں بہت بڑا علم سمجھاتا ہے، اور یہ سمجھاتا ہے کہ مدارس کے طلباء، مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء دنیا میں آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے ہو، مین اسٹریم کو نہیں جانتے، وہ دنیاوی چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایک علم عطا کر تاکہ میں ثابت کر سکوں کہ قرآن مجید کا پڑھنے والا اور حدیث کا پڑھنے والا دنیا میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ بلکہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تو 3 بر اعظموں پر انہوں نے خلافت کی گدی سنبھالی، اور انہوں نے دین اور دنیا یعنی جو فرق ہی کرنا نہیں ہے بلکہ دنیا ہی میں دینی تعلیم کو ہم کس طریقے سے نافذ کرتے ہیں، یہ ایک پیغام تھا جو میں دینا چاہتا تھا اپنی زندگی سے۔ اس سے الحمدللہ ایفیلیٹڈ ٹو کیلیفورنیا USA سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور MBA کی ڈگری میں نے الحمدللہ فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ ماشاءاللہ، تو یہ امید ہے کہ آپ کا یہ پیغام ہمارے نوجوانوں تک بخوبی پہنچ رہا ہوگا۔ رئیس صاحب راجستھان سے مخاطب ہیں، ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں۔ جی رئیس صاحب، کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں سر، میں جے پور سے بول رہا تھا۔ جی فرمائیے۔ جی میرے والد صاحب مالدہ آشرم میں جا رہے ہیں، تو ہم 6 بھائی ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ جیسے پیسہ جو ہے وہ ادھار کا لگ جاتا ہے یا اپنا خود کا لگتا ہے؟ جی
مولانا صاحب ان کا سوال آپ کو سمجھ میں آ جی. گیا؟ ابتدا کا جو فقرہ تھا وہ کچھ مبہم سا لگ رہا تھا، آپ سے گزارش ہے جواب کی. دیکھیے اس وقت ہمارے ملک میں جب قرض کا نام لیا جاتا ہے، ادھار کا نام لیا جاتا ہے، تو بہت سارے ذہنوں میں ادھار کے ساتھ ساتھ سود کا تصور بھی آ جاتا ہے. تو کوئی بھی کار خیر کرنے کے لیے، کوئی بھی اپنی دنیا کی، دین کی کوئی بھی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہمیں ادھار بمانا سودی قرض لینا بالکل حرام اور ناجائز ہے. وہ تو بالکل نہیں لینا چاہیے. لیکن آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ کئی بھائی ہیں آپ لوگ، اگر آپ سب لوگ مل کر اس میں تعاون کریں گے تو اپنے والد والدہ کو حج کرائیے، پاک صاف پیسے سے کرائیے. اگر وہ پورا نہیں ہے اور ادھار رقم مل سکتی ہے بغیر سود کے، تو آپ تھوڑی بہت رقم لے سکتے ہیں. اگر دینے کے لیے حالات آپ کے سامنے موجود ہیں تو لے لیجئے، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو ان کے اوپر فرض ہی نہیں ہوا حج، وہ بعد میں کر لیں جب اللہ تعالیٰ ایسے حالات پورے کر دے کہ پوری گنجائش ہو جانے اور آنے کا، وہاں کا سارا سفر خرچ اور یہاں ضرورت کے بغیر چھوڑ کے جانا، یہ سارا جب ہو اس کے بعد ہی فرض ہوگا، ورنہ حج فرض نہیں ہوتا ہے. جی، تو امید ہے رئیس صاحب کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. مولانا صاحب، رحمت کا اشرا ہو، بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں طلب نہ کرے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، خسارے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتیں کس طرح طلب کرے بندہ؟ رحمت جو ورڈ ہے اس کی جو ڈگری ہے وہ محبت سے بہت اعلیٰ ہوتی ہے. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ محبت کی بات کرتے ہیں کہ محبت، لیکن اسلام میں رحمت کے ورڈ کو زیادہ استعمال کیا گیا، کیونکہ رحمت کی جو ڈگری ہے وہ محبت سے بہت اعلیٰ ہوتی ہے. تو اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں سے ایک حصہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں پھیلا دیا ہے، اور باقی کے 99 حصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر رکھے ہیں. وہ ایک رحمت کا حصے میں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک رحمت کا حصہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ نے ایک مثال بھی دی کہ جو ماں اپنے بچے پر جو رحم کھاتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ ایک رحمت کا حصہ ہے. تو دنیا میں جو باپ اور جو لوگ آپس میں ہمدردی اور رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، اگر یہ ایک رحمت کا حصہ ہے تو باقی کے 99 رحمت کے جو حصے ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ہم کو خوب عبادتیں کرنی چاہیے، خوب اللہ تعالیٰ کے لیے محنت کرنی چاہیے. بغیر محنت کے سیلری نہیں ملتی، تو پھر بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنتیں کیسے ملیں؟ یقیناً مولانا صاحب، بہت خوبصورت مثال دی آپ نے. طارق الزماں صاحب کچھ چھوچا شریف سے مخاطب ہیں، ان کا سوال لے لیتے ہیں. جی طارق صاحب، کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ جی گزارش ہے کہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بالکل بند کر دیجئے، اس کے بعد سوال پوچھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ کل ایک بھائی نے سوال کیا تھا تراویح کے متعلق سے. جی جی تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ 8 رکعت یہ تراویح پڑھ سکتے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 20 رکعت کل سے رائج ہو گئی. جی مولانا صاحب، جیسے انہوں نے فرمایا کہ 8 رکعت کے بارے میں بھی ملتا ہے ذکر، اور بہت سے لوگ 20 رکعت بھی کہتے ہیں. ان کا پوچھنا یہ ہے کہ 20 رکعت جو ہیں یہ کب سے رائج ہوئی؟ یہ 20 رکعت کا جو سلسلہ ہے، اگر آپ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے آتھنٹک جو روایتیں ہیں اس میں سے ہم کو اس کا ذکر ملتا ہے کہ 20 بھی پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ 36 بلکہ 49 رکعتوں کا تک سلسلہ ملتا ہے. اگر آپ پڑھتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 اور اس کا صفحہ نمبر 165 اور 166 میں اس کے تفصیلات آئے ہیں. تو صحابہ اور تابعین نے جو فہم، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور ان کو زیادہ سمجھنے والے ہم سے زیادہ بہتر صحابہ تھے، تابعین تھے. اگر انہوں نے کوئی عمل کیا ہے، اور اگر کوئی آج 20 پڑھتا ہے، اگر کوئی 36 پڑھتا ہے، اگر کوئی 49 پڑھتا ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ نفل نماز ہے. نفل نماز کے اندر بندے کو اجازت ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ عبادت کرے. الحمدللہ فرض نمازوں کی تعداد میں امت میں الحمدللہ اختلاف نہیں ہے، اور یہ جو اختلاف ہے اس کو اختلاف تنوع کہہ لیجیے آپ. یہ کوئی اختلاف تضاد نے شریعت سے ٹکرانے والا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ہم کو الگ الگ، کوئی 36 پڑھتے تھے، کوئی 20 پڑھتے تھے. تو اگر کوئی آدمی نفل کی نیت سے ان صحابہ کی اتباع، تابعین کی اتباع کرتے پڑھتا ہے تو الحمدللہ کوئی مضائقہ نہیں ہے. 8 رکعت کا جو ذکر میں نے کیا، حدیث نمبر 1147 کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 11 رکعت سے پہلے رمضان اور غیر رمضان میں آپ قیام اللیل کا وہاں پر ورڈ آیا. تراویح کا جو ورڈ ہے یہ بعد میں قرآن اور صحیح حدیث میں کہیں پر بھی تراویح کا ورڈ نہیں ملتا ہم کو. محدثین نے باب جا باندھا ہے، فقہا نے جا باب باندھا ہے، وہ تراویح ہے.
क़यामुल लैल की जो फजीलत है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंदी जो किया करते थे वो 8 रकात और 3 रकात वितर। तो लिहाजा आपके सामने ये सब ऑप्शन है, इसीलिए उलमाए करम हर दौर में आप देखते हैं, मस्जिद हराम में आप देखते हैं तो वहां पर कितने रकातें पढ़ी जाती, 31 रकातें पढ़ी जाती हैं, यानी 20 रकात इशा के बाद फौरन 20 रकात पढ़ते हैं, फिर क़यामुल लैल में आखिरी दहे में क़यामुल लैल में 8 रकात पढ़ते हैं, फिर वितर पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर 8, 20, 28, 3 मिलाएंगे तो 31 हो जाएंगी। तो वहां पर 20 पढ़ते हैं शुरू के 20 दिनों में, फिर आखिरी के दहे में 31 पढ़ते हैं। यही गुंजाइश देखकर उन्होंने इतनी रकातें रख दी, कोई पढ़ने वाला 8 पढ़ सकता है, कोई 20 पढ़ सकता है, कोई आदमी 31 पढ़ सकता है। ये अलग अलग रिवायतों को सामने रखकर हरमैन में ये आपके लिए सुविधा रखी गई है, सहूलत रखी गई है, ताकि आदमी अपने अपने ताकत के मुताबिक रकातें अदा कर सके। असल मसला रकात की तादाद का नहीं है, असल मसला है कि कितना आप अल्लाह के दरबार में ठहरते हैं। इसी हदीस में मन सल्ला या मन अद्ददा नहीं कहा गया, मन कामा रमजाना, जो रमजान में क़याम करेगा। तो ज्यादा ठहरने की आदत डालना चाहिए हमको। असल मसला तादाद रकात का नहीं, असल मसला है क़याम कितना आप देर करते हैं। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। बेहद शुक्रिया मौलाना साहब इस तफसीली जवाब के लिए, और उम्मीद है कि तारिक साहब को भी अपने सवाल का तसल्ली बख्श जवाब मिल गया होगा। जी नासिर साहब सवाल पूछिए। नासिर साहब वालेकुम अस्सलाम, और साथ ही साथ गुजारिश है अपने टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दीजिए और उसके बाद सवाल पूछिए। मेरा सवाल है जी, मेरा सवाल है नाबालिग के पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है क्या, और बालिग कब होते हैं और अगला दिन कब लगता है शरीयत के हिसाब से? नाबालिग के पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है क्या? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले बालिग और नाबालिग किसको कहते हैं, जैसा भाई ने भी खुद सवाल में किया है वो समझना जरूरी है। तो बालिग कहते हैं, जैसे मर्द बालिग होता है, मूछ के बाल, दाढ़ी के बाल, ये एक पहचान होती है समझने के लिए। और इसी तरीके से जो है ख़वातीन के लिए पीरियड का आ जाना, ये तरीके हैं जिसको मखसूस आप किताब में फ़िक़्ह के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। और अगर बाज़ औक़ात ये जो आसार, जो जिस्मानी आसार है, ज़ाहिर नहीं होते हैं, तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह बहवाले तफसीर इब्न कसीर सूरह निसा नंबर 4 के आयत नंबर 15 से लेकर 19 के दरमियान जो आयतें, उसकी तफसीर में इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में 15 साल मुतय्यन की गई है। अगर ज़ाहिरी तौर पे बाज़ औक़ात मूछ नहीं आते, दाढ़ी नहीं आते, तो 15 साल पार नहीं करेंगे। तो 15 साल या फिर 15 साल से की उम्र से पहले भी अगर अलामतें ज़ाहिर हो जाती है तो इनको बालिग कहा जाता है। तो नाबालिग की इमामत होती या नहीं होती, सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब दिया है कि बनु सालिम के महल्ले में एक बच्चा जिसको कुरान मजीद ज्यादा याद था, तो सब कुरान मजीद यानी कि उसूल ये है, डिसिप्लिन ये है कि जिसको कुरान मजीद ज्यादा याद रहेगा उसको इमाम बना दिया जाएगा। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बनु सालिम के महल्ले की मिसाल दी कि वहां पर एक नाबालिग बच्चा था, तो उसको कुरान मजीद ज्यादा याद था, तो पूरे महल्ले वालों ने डिसाइड किया कि उस नाबालिग बच्चे को इमाम बना दे। तो इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मसला आ गया कि नाबालिग बच्चा अगर कुरान मजीद ज्यादा अच्छा पढ़ता हो, उस महल्ले में सबसे ज्यादा बेहतरीन अगर वही हो आपके पास अवेलेबल, तो आप ले सकते हैं। लेकिन आज के दौर में अगर आप देखते हैं, बनु सालिम की मिसाल दी गई थी उसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां पर भी होते हैं हाफिज अवेलेबल होते हैं, बड़ी उम्र के भी। तो बड़ी उम्र के जब मौजूद हों, मसाइल जानने वाले मौजूद और कुरान मजीद ज्यादा याद करने वाले मौजूद हों, तो जाहिर बात है प्रीफरेबल ज्यादा कुरान मजीद याद करने वाले ही को दिया जाएगा। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। जी, तो उम्मीद है नासिर साहब कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आफ्ताब साहब महाराष्ट्र से मुखातिब हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं। जी आफ्ताब साहब, क्या जानना चाह रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल है कि अल्लाह के तो आपसे उसे ईदगाह में भी आने, मेरा सवाल ये है कि हदीस सही है। आफ्ताब साहब, आपकी आवाज़ साफ तौर पर नहीं पहुंच पाई, आपकी गुफ्तगू जो है वो बार बार मुनक़ता हो रही थी। अपना सवाल एक बार फिर से पूछिए। मेरा सवाल है अल्लाह के रसूल की हदीस है, क्या आवाज़ आ रही है? जी सवाल पूछिए। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो रोजे ना रखे रमजान से, रमजान ईदगाह में जी मौलाना साहब, जहाँ तक मुझे सुनाई दिया है कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े नहीं रखता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े नहीं रखता उसे चाहिए कि वह हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये हदीस सही है, मुस्तनद है?
جی، جہاں سند تک حدیث مجھے سمجھ میں آئی ان کی گفتگو. جی، اصل میں یہ بات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس بات کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے اور وہ خدا نخواستہ سخت بیمار بھی نہیں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھے گا. اس کا تصور نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھتے تھے اور صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ جب انہیں روزہ لگتا تھا، بھوک پیاس لگتی تھی، ان کو بہلانے کے لیے ہم کھلونے دلا دیا کرتے تھے بازار لے جا کر. تو جو بچے کھلونوں سے بہل جائیں وہ کتنے چھوٹے بچے ہوں گے، وہ بھی روزے رکھتے تھے اور ان کے والدین روزہ رکھواتے تھے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا تصور نہیں تھا کہ ایک آدمی جوان ہے، بالغ ہے اور صاحب ایمان ہے اور وہ روزہ نہیں رکھے گا. جی اس لیے یہ چیز صحابہ کرام کے درمیان ممکن نہیں ہے. جی، تو امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. آفتاب صاحب، مولانا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، جیسا کہ بھی مولانا صاحب نے مثال دی کہ بچوں کو کھلونے دے کے بہلا دیا جاتا تھا لیکن روزے کی عادت ڈالنے کے لیے ان سے روزے رکھوائے جاتے تھے. آج کے دور میں اگر بچے کہیں 9 سال کے 10 سال کے بچے کہ ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ اگر آج کے دور میں بچے اگر چاہتے ہیں تو پھر روزہ رکھوانا چاہیے تربیت کے لیے. یہ بہت اچھا طریقہ ہے. بچے خود اگر بولتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی نیکی کی بات ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دیکھتے کہ کوئی شخص کھا رہا ہے اور پی رہا ہے تو وہ کوڑا مارتے تھے، کہتے تھے کہ کیا تم کو شرم نہیں آتی، ہمارے بچے تک روزہ رکھ رہے ہیں. تو بعض اوقات وہ حاکم تھے، وقت کے حاکم تھے، عام انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کوڑا مارے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم تھے. لیکن اس سے یہ بات ہمیں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس زمانے میں بچے بھی، جیسا صحیح بخاری کی روایت ابھی پیش کی مولانا نے الحمدللہ، تو بچوں کو ابھارنا چاہیے، ان کو عادت دلانا چاہیے. لیکن بچے اگر، چونکہ بچے ہی ہوتے ہیں، بعض بچوں کے لیے روزہ رکھنا مناسب نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہے گا کہ بھئی یہ بچہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کی صحت بگڑ سکتی ہے، تو پھر تشدد میں آ کر ایکسٹریمزم کو فالو نہیں کرنا چاہیے. تو اس وقت پر بچوں کی صحیح رہنمائی بھی کی جا سکتی ہے. امید کا آپ کا جی بہت شکریہ. آئیے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مولانا صاحب، رمضان المبارک کا مہینہ پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رحمت کا مہینہ ہے. دیگر مخلوقات کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے کہ یہ رحمتیں لے کے آتا ہے. ان کے لیے کس طرح کی رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں؟ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں تو وہ عالمین کے لیے رحمت ہیں. اسی طریقے سے جب یہ رحمت کا مہینہ ہم سب کے لیے آیا اور ہم اللہ تعالیٰ کی وفاداری میں، اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو وہ پھر وہ چھانٹ کے نہیں ہوتی. جس طرح سے بارش نازل ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے. اس میں یہ چھٹائی نہیں ہوتی کہ کون فرما بردار ہے اس کے کھیت پر، اس کے باغ پہ بارش ہو، کون نافرمان ہے اس کے کھیت کو چھوڑ دیا جائے. اسی طریقے سے جب ہم اپنے دامن پساریں گے خدا پاک کی رحمت کے لیے، اپنے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ سے رحمت کی دعا کریں گے، اور پھر وہ جب رحمت بھیجے گا تو پھر وہ سب کے اوپر رحمت آئے گی. بارشیں ہوتی ہیں، سب کے اوپر بارشیں ہوتی ہیں. اور خدا نخواستہ جب خدا پاک ناراض ہوتا ہے اور اپنی رحمتیں روکتا ہے، بارشیں روک لیتا ہے، اس سے پریشان صرف انسان ہی نہیں ہوتے، ساری چیزیں پریشان ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ کی رحمت میں ہر ایک کو حصہ ملتا ہے. جب ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اس سے جو خدا پاک کی رحمت نازل ہوگی اس میں ہر ایک کو حصہ ملے گا. اور ہر ایک کی اپنی عبادت اپنی طرح سے ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو. بے شک مولانا. کل قد علم صلاته وتسبیحہ. ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ سیکھ رکھا ہے، اسے کس طرح سے عبادت کرنی ہے اللہ کی. ہماری عبادت ہمارے طریقے پر ہے، لیکن ہر مخلوق کی عبادت ہے اس کے طریقے پر. بے شک مولانا صاحب. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بے حد و حساب ہیں، اور ہر شخص اپنے اعمال کے حساب سے، ہر مخلوق اپنے اعمال کے حساب سے اپنا حصہ لیتی ہے. شادمان خاتون صاحبہ میرٹھ سے مخاطب ہیں، ان کا سوال لے لیتے ہیں. جی کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں، ہمارے گھر میں 4 جنے روزہ نہیں رکھ پاتے اور بس میں ہی رکھ پاتی ہوں روزہ. جی تو یہ تو آپ نے حال بتایا، کیا جاننا چاہ رہی ہیں اس کے بعد؟ جی یہ تو آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر کے 4 افراد ہیں جو روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، صرف آپ رکھ پاتی ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ مطلب میں آپ کی بات نہیں سمجھ پائی. جی مولانا صاحب، مجھے لگ رہا ہے کہ 4 لوگ ان کے گھر میں روزہ نہیں رکھ پاتے، صرف یہ روزہ رکھتی ہیں، تو باقی لوگوں کے بارے میں یہ جاننا چاہ رہی ہیں. دیکھیے، نہیں رکھ پاتے کا مطلب جو ہے وہ دونوں طرح کی بات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ نہیں رکھ سکتے، رکھنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی آدمی بہت بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، کچھ ہے، اس کو تو ہم معذور سمجھ سکتے ہیں. لیکن
ایسی توقع نہیں ہے کہ کوئی ہر ایک آدمی، اتنے 4 لوگوں میں سے کوئی ایک بھی آدمی اس قابل نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھ سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی کی تھوڑی سی ہمت کی بھی کمی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے ابھی جو مناظر دکھائے گئے ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں، دن بھر محنت کر رہے ہیں، رکشا چلاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہماری بڑی حد تک کوتاہی اور کم ہمتی کو بھی دخل ہوتا ہے. جی، جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہمت سے کام لیں. اللہ کا فریضہ ہے، ایسی بڑی عبادت ہے کہ رمضان کے علاوہ کوئی آدمی اگر 11 مہینے مسلسل روزے رکھے تب بھی رمضان کے ایک روزے کے برابر اس کی اہمیت نہیں ہو سکتی. ایسے موقع کو کھونا نہیں چاہیے چھوٹی موٹی مجبوری کی وجہ سے. جی مولانا صاحب، اور اگر جیسا کہ ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ فدیہ ہم ایک کا ہی دے پاتے ہیں، حالانکہ 4 افراد ہیں جو روزے نہیں رکھتے، فدیہ صرف ایک کا دے پاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر واقعتاً مجبوری ہے اور ہم عذر شرع روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس صورت میں ہمیں فدیہ دینا چاہیے. لیکن حالات اگر ایسے ہیں کہ فدیہ دینے کی بھی طاقت نہیں ہے تو جتنا دے سکتے ہیں اتنا دیا جائے، اور جو لوگ نہیں دے سکتے ہیں وہ سوائے اس کے کچھ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ پروردگار تو نے روزے کا حکم دیا، ہم اپنی فلاں مجبوری کی وجہ سے روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، اور تو نے اس کے جو فدیے کا بدل متبادل بتایا وہ بھی ہم اپنی ناداری کی وجہ سے نہیں کر سکتے. اب تو سے ہم معافی چاہتے ہیں. مسلسل آدمی معافی مانگتا رہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. جی، تو امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. مقصد انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنا ہے، انسان کی مثبت شخصیت کی تعمیر ہے. یہاں ہم نے یہ بھی جانا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال کیوں ہے، یہ ضرور جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم عبدالغفار صاحب سے بات کر لیتے ہیں. پونے مہاراشٹر سے مخاطب ہیں. خیر مقدم ہے عبدالغفار صاحب، کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ عبدالغفار صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا، لیکن الہ آباد سے ہمارے ایک اور کالر لائن پہ ہیں. جی اپنا نام بتائیے. جی میں محمد احمد بول رہا ہوں. جی محمد احمد صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مد کو مدرسے میں دینا کیسا ہے؟ میں مدنی صاحب سے تفصیلات کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں. جی، زکوٰۃ کی جو مد ہے اسے مدرسے میں دینا کس حد تک صحیح ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مد ذکر کیے ہیں بہت ہی واضح انداز میں آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں ایک ورڈ آتا ہے فی سبیل اللہ. تو اس میں بعض علماء کرام نے کہا کہ اس میں مراد صرف جہاد اور مجاہدین اور حج کو جانے والے، عمرے کو جانے والے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ثابت ہوتے ہیں. لیکن شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں، تو انہوں نے اپنی حیات میں یہ فتویٰ انہوں نے دیا تھا کہ وہ ملک جہاں پر اسلامی حکومت ہے اور بیک اپ میں اسلامی حکومت یا بیت المال کا سسٹم ہے، تو وہاں پر دینی تعلیم کے لیے یا مدرسے کے لیے یا داعیوں کے لیے، دعویٰ کام کے لیے یہ زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جانا چاہیے. کیونکہ وہاں پر سورہ توبہ نمبر 9 کی آیت نمبر 60 میں حصر کہتے ہیں. حصر مطلب ہی اتنے ہی جگہوں پر، انما کا وڑا ہے، انما الصدقات للفقراء، انما کا مطلب ہوتا ہے حصر، یعنی اتنے ہی جگہوں پر دینا چاہیے. تو دوسری جگہوں پر ظاہر باتیں نہیں دینا چاہیے. تو وہاں پر مدرسے کا، دعوت کا، داعیوں کا ذکر نہیں آیا، نیک کاموں کا، کار خیر کا ذکر نہیں آیا. لیکن اگر ایسا ملک ہو جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، بیت المال کا سسٹم نہیں ہے، اور وہاں پر مدرسے، دعوتی کام، دینی کام، کتابوں کی نشر و اشاعت، اگر ان چیزوں کی وہاں پر ضرورت ہے اور کوئی ذمہ داری سمجھ کے خرچ کرنے والے مسلمان وہاں پر موجود نہیں ہیں، تو ایسے وقت پر زکوٰۃ کا کچھ مال غریبوں کا اصل حق ہے، مسکینوں کا اصل حق ہے، لیکن کچھ حصہ آپ ایسے دینی کاموں کا بھی آپ دیتے رہنا چاہیے. کیونکہ غریبوں کا پیٹ بھرنا جتنا اہم ہے ویسے ہی انسانوں اور ان غریبوں کے علم کا بندوبست کرنا بھی بہت اہم ہے. تو لہذا علماء کرام نے ایسے ملکوں میں اجازت دی ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. جی، اور افسر جہاں صاحبہ مہاراشٹر سے مخاطب ہیں، ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں. جی فرمائیے کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں، اساتذہ ہوں میں. جی. تو ہم 2 بھائی بہن ہیں. تو میں اپنی والدہ کو حج کرانا چاہتی ہوں. تو اس کی اسلام میں کیا اجازت ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں. جی سوال ایک اور بات ہے مولانا صاحب. جی فرمائیے. مجھے اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عطا ہوں ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر نے تو صلاح دے دی ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہو سکتی. تو بات یہ ہے کہ میں ایک بچہ کو لینا چاہتی ہوں. تو کوئی بھی مذہب کا لے سکتے ہیں یا مسلمان کا ہی لینا ہے؟ سب ہماری شریعت میں لکھا گیا ہے.
जी, बहुत बेहतर है। मौलाना साहब, दो सवाल हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये दो भाई बहन हैं, ये टीचर हैं, अपनी वालदा को ये हज कराना चाहती हैं, तो क्या बेटे की मौजूदगी में, अगर बेटा बरसरे रोजगार है, तो ये हज करा सकती हैं? ये भी साहिब हैसियत हैं और माशाल्लाह खुद कफील हैं ये, तो क्या इस्लाम ये इजाज़त देता है कि बेटी अपने पैसों से अपनी वालदा को हज कराए? ये कमाई जो करती हैं, इनके शौहर की तरफ से भी अगर इन्हें एतराज़ नहीं है तो अपने पैसे से ही हज करा सकती हैं। इनके भाई के होते हुए अगर उसके पास गुंजाइश नहीं है, भाई के पास या गुंजाइश है लेकिन वो इसमें दिलचस्पी नहीं लेता है और ये देना चाहती हैं तो दे सकती हैं, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। रहा ये कि महरम कौन होगा वो एक दूसरा मसला है, वो उसको देख लेना चाहिए, लेकिन अपने पैसे से अपनी वालदा को हज करा सकती हैं। और दूसरी बात जो इन्होंने कही है उसके लिए इनको समझ लेना चाहिए कि बच्चा तो किसी का भी लिया जा सकता है, लेकिन इनको अपने तरीके पर उसकी तरबियत करना होगी, उसको अपने तरीके पर ढालना होगा, इस्लामी तालीमात इनको देनी होंगी। उस तरह से अगर देने वाले उसके वालिदैन तैयार हैं तो उनसे ले सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जी, तो उम्मीद है अफसर साहबा कि आपको आपके दोनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे।